نماز کے شرائط اور فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں یہی بتایا جائے گا۔ ان کو جان کر سمجھ کر انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس شخص کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل کو ضرور سیکھ لے۔ نماز کے شرائط اور فرائض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی۔ یہ اگر رہ جائیں، بھول کر رہ جائیں یا غلطی سے رہ جائیں یا جان بوجھ کر رہ جائیں تو نماز نہیں ہوگی، نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوگی، کسی بھی صورت نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کے شرائط اور فرائض کی کل تعداد 13 ہے۔ نماز کی شرائط 7 ہیں اور شرائط وہ چیز ہوتی ہیں جو عمل سے پہلے ہوتی ہیں، یعنی نماز سے پہلے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو نماز ادا نہیں ہو۔ دوسری شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ نمازی کا جسم، نمازی کا بدن ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری۔ تیسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑوں پر کسی بھی قسم کی کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نمازی کے کپڑے ان سے پاک ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط ہے سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ اب مرد کا سطر کتنا ہے اور عورت کا سطر کتنا ہے تو یاد رکھیں، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس حصے کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ اتنا ہی سطر چھپا کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو استعداد دی ہے تو ایسے مؤدب طریقے سے کھڑا ہو، ایسے اچھے کپڑے پہن کر کھڑا ہو کہ بے ادبی کرنے والا نہ ہو۔ بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے جو آپ کسی دعوت میں پہن کر جانا پسند نہیں کرتے وہ پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کم از کم اتنے حصے کا چھپانا ضروری ہے جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ کا سطر پورے کا پورا جسم ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، سوائے 3 اعضاء کے، دونوں ہاتھ اور چہرہ اور دونوں قدم۔ پانچویں شرط قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی قبلہ کی تعیین کرنا، قبلہ کو پہچاننا، یہ نماز کے ادا ہونے کے لیے ضروری اور شرط ہے۔ چھٹی شرط ہے نماز کا وقت ہونا، یعنی اگر میں مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مغرب کا وقت بھی ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مغرب کی نماز کو میں عصر کے وقت پڑھ لوں، اس سے مغرب کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ساتویں شرط ہے نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا دل میں ارادہ کرنا یہ نیت ہے، اور اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ 7 نماز کی شرائط ضروری ہیں۔ ان شرائط کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط رہ گئی تو نمازی کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور نماز میں 6 فرض ہیں، اور فرض وہ چیز ہوتی ہے جو عمل کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی یہ 6 فرائض نماز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، یہ فرض ہے اور ضروری ہے۔ بعض وہ لوگ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور صرف ہاتھ اٹھا کر امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ نہیں کہتے، ان لوگوں کی بھی نماز ادا نہیں ہوتی۔ تحریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس تکبیر نے اس نمازی پر ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو نماز سے پہلے حلال تھی، یعنی کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اب یہ سب کچھ اس پر حرام ہو گیا۔ اٹھانا سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا اس پہلی تکبیر پر یہ فرض اور ضروری ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا۔ اگر کوئی انسان کھڑے ہونے پر قادر ہے، یعنی صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیام کرے، کھڑا ہو۔ اگر کھڑا نہیں ہوگا تو فرض اور واجب جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تیسرا فرض ہے قرات کرنا، یعنی تلاوت کرنا۔ قرات میں کم سے کم تعداد چھوٹی 3 آیات کا پڑھنا ہے اور بڑی 1 آیت کا پڑھنا ہے۔
قرآن پاک کی جو آخری 10 صورتیں ہیں وہ ہمیں لازمی آنی چاہیے، لازمی ہمیں یاد ہونی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، یعنی امام کے رکوع کے ساتھ آپ کے رکوع کا ملنا، یہ بھی نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے۔ پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر دونوں سجدے یا ایک سجدہ رہ گیا، بھول کر رہ گیا یا جان بوجھ کر رہ گیا تو بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ چھٹا اور آخری فرض ہے قعدہ اخیرہ مقدار تشہد، یعنی آخری قعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اگر ان شرائط اور فرائض میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی، کسی بھی وجہ سے ہو، بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو یا غفلت کی وجہ سے ہو گئی، تو نمازی کی نماز ادا نہیں ہوگی۔